کیا 2025 کا رمضان المبارک اس دنیا کا آخری رمضان المبارک ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنے فسادات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا۔ آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی بتایا کہ آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا۔ کیا یہ 2025 آخری رمضان المبارک ہے؟ حضور کی بتائی ہوئی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور بہت سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ فراخی رزق اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ ہے اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی نزول کے ساتھ ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والی اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکے۔ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ آخری رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے تو ساری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی روزے ہو۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تعلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، زبان درازی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ پیش آ جائے تو روزہ دار اپنے مد مقابل کو صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور اس طرح وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوم میں تقسیم کر دی جائے گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے، عرش کے نیچے سے ایک آواز چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ بس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہے، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور برائیوں سے بچ جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے، اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، یعنی تقوی پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی پرہیزگاری اختیار نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ خاص طور پر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔
یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں یعنی امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج سے قبل کے حالات کو قدری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور کچھ نشانیاں خصوصی طور پر بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کے پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اور اس کو حقیقت سے آشنائی ہو۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ دے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والی جنگ میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو اور باطل ان کو اپنے مکر و فریب میں نہ لے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دے گی، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15 شب ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں سورج گرہن ہوگا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف رمضان میں ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے، 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں ہوں گے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے اور زور زور سے تکبیریں کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ان واقعات کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ یہ آواز رمضان المبارک میں ہوگی۔ دراصل جنگوں کا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگا اور ذوالقعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائیں گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذوالقعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش ہوگی۔ ناظرین، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جب وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ میں خون خرابہ ہوگا اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بچھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئے گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اڑ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ پہلے رمضان المبارک کی رات کو چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گی۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل
رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی جس کو دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکتا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر بیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر احادیث طیبہ میں صراحت ہے قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا علی، وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ عمل یہ ہے جو انسان یہ کام کرے گا تو فرشتہ موت کی سختی کم کر دے گا، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈبوتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔